پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی ایک قوم پر ہے جن کی سامنے ایک ہنڈیاں جس میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیاں جس میں کچا سڑا ہوا گوشت ہے، لیکن لوگ اس پکے ہوئے گوشت کو، جو ہنڈیاں جس میں پکے ہوئے گوشت ہے، صاف ستھرے گوشت ہے، اس کو نہیں کھا رہے، لوگ اس سڑے ہوئے کچا گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہے جس کی پاس حلال طیب بیوی ہے، یعنی پاک پاکیزہ اس کی پاس بیوی ہے، وہ اپنے بیوی کی بجائے دوسرے عورتوں کے پیچھے گھومتے ہیں، دوسری عورتوں کے پاس جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ جس عورت کے پاس اپنے پاک پاکیزہ شوہر ہو، اس کی شوہر، اس کی خاوند ہے پاک پاکیزہ، پاک اور طیب جو ہے نا شوہر ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے بجائے وہ دوسرے مردوں کے پاس چکریں لگا رہے ہوتی ہیں، دوسرے مردوں کی پاس جاتی ہیں، یعنی غلط حرکتوں سے یہ فحش کام کرتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر ایک شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے اور اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور بھی جمع کرتا ہے، اور بھی جمع کرتا ہے، جو ایک گٹھا لکڑی اکٹھا تو کیا، جمع کرنے کے بعد اس کو بھی نہیں اٹھا پا رہا ہے، اور بھی جمع کرتے، اور بھی لا کر جمع کر رہے نا، اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، وہ اس میں لا کر اور رکھتا ہے۔ اور پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے آپ کی امت میں سے، ایسا شخص ہے جس کی ذمہ لوگوں کی بہت سارے حقوق ہے اور امانت ہے، جن کا آدھا پر وہ کیا نہیں رہے، قادر نہیں ہے، اور وہ اور زیادہ لاتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کی امانت اور لوگوں کی حقوق اس کی ذمہ ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کی وہ قادر، ادا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یوں ہے اس کو ادا کر سکتا ہے، وہ اور زیادہ لاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ ہیں یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر ایسی ایک قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آئینی مقراضوں سے کٹے جا رہے ہیں، جب کٹ چکے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے سابقہ حالت پر وہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے، یہ چلتے رہتے ہیں۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یا جبرائیل امین کہ یہ کون شخص ہے کہ جو اپنے آئینی مقراضوں سے اس کی زبانیں اور ہونٹ کاٹی جاتی ہیں، پھر وہ اپنی حالت پر ہو جاتی ہیں، سابقہ حالت پر۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہے، اور گمراہی میں لوگوں کو ڈالنے والے واعظ ہیں، جو لوگوں کو غلط بیانی کرتے ہیں، الٹا سیدھا باتیں کرتے ہیں، کافروں کی فتوائیں دے رہے ہوتی ہیں، لوگوں کو بدعت کی طرف مائل کرتے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرتے ہیں، لوگ منافق ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے برگلاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہ اس قسم کی لوگ ہیں، اس قسم کے مواعظ ہیں جن کی دلوں کے اندر بغض بھرے ہوئے، عداوت بغض بھرے ہوئے، اور کینہ ان لوگوں کے اندر، ان کی دلوں کے اندر بھرے ہوئے، پھر لوگوں کو جو ہے نا بت پرستیوں کی طرف، مزار پرستیوں کی طرف، بدعت کی طرف، شرک کی طرف لوگوں کو مائل کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے غلط باتیں بتاتے ہیں نا، لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، اور اس قسم کے سن کر وہ گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ان مواعظ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہا کہ یہ وہ مواعظ ہے، وہ واعظ ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل نا اس پتھر کے اندر چلنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسی پتھر میں سے یہ بیل نکلا؟
پھر اسی پتھر کے اندر یہ بیل داخل ہونا چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک بڑی بات اپنے منہ سے نکالے، بہت بڑی بات نکالتے، یعنی وعدہ خلاف کرنے والے یا بڑی بڑی باتیں کرنے والے، جو آج کل کی سیاستدان ہیں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے باتیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے باتیں نکلتی ہیں، آسمان و زمین کی اتنی بڑے بڑے باتیں ہیں کہ ان کی آسمان و زمین کی برابر باتیں ہیں کہ ہم اسے کر دیں گے، اسے کر دیں گے، اسے کر دیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہے کہ بڑے باتیں کرنے والے پھر وہ نادم ہو جاتی ہیں اپنے باتوں کے اوپر، یہ اسے بڑا بات کرتی ہیں، وہ خود شرمندہ ہو جاتی ہیں، مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اس باتوں کی وہ جو اس نے اپنا منہ سے بات کرتی ہیں اس کو پورا کرنے پر وہ قادر نہیں ہوتی ہیں، اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں اور واپس نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر ایک وادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر ہوا، فرمایا کہ وہاں ایک پاکیزہ خنک ہے اور مشک کا خوشبو آئی اور ایک آواز سنی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، کہتی ہے کہ اے رب مجھ جو وعدہ کیا ہے، مجھ سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے مجھ کو وہ دے دیجیے، مجھ کو وہ دے دیجیے، کیونکہ میرے بالاخانے اور میرے استبراق اور میرے حریر اور میرے سندس اور عبقری، موتی اور منگے اور چاندی اور سونا، گلاس اور تشتریاں اور دستدار کوزے اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت سے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ نعمت ہے جنت کی، یہ سب نعمتیں جنتوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کی رسول کو، اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لے کر آیا ہے، پھر اسی کے مطابق عمل بھی کی ہے، عمل صالحہ بھی کی ہے اور عمل صالح کی ترغیب بھی دی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان لوگوں کے لیے بالاخانہ ہے جس بالاخانہ کے اندر کیا ہے؟ استبراق، حریر، سندس، عبقری، موتی، منگے، چاندی، سونا، گلاس اور تستریاں اور دستدار کوزے، مرکب، شہد، پانی، دودھ اور شراب اور بہت سارے کثرت سے چیزیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں جس کو گن کر انسان ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس کی اتنی اللہ رب العالمین اتنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی ہیں، اتنے بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا پھر ایک آپ کا گزر ایک ایسے وادی پر ہوا، ایک دہشتناک آواز آتی ہے اور جہاں سے بدبو آتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے اور یہاں سے بدبو آتی ہیں، اور کہنے لگا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ بدبو آئی، جس نے کہا کہ یہ جہنم کی آواز، پھر جہنم کہتی ہے کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا یعنی دوزخیوں سے مجھے بھرنے کا، آج میں انتظار کرتا ہوں دوزخیوں سے مجھے بھر دے، کیونکہ میرے زنجیریں اور میرے توق، میرے شعلے اور گرم پانی اور میرے اندر جو پیپ ہے اور جو عذاب ہے اور کثرت سے وہ پہنچ گئی ہے وہاں، کہا کہ اب جو جہنمی کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے ان کو، وہ جہنمیوں کو وہ پیپ اور پھر وہ گرم پانی اور پھر وہ آگ کی شعلے، توق اور زنجیریں ان کو دیتے رہیں گے۔ کہ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو کافر اور کافرہ، مشرک، مشرکہ اور ایک متکبر بھی ہے، اور متکبر اور متکبرہ یعنی جو شخص متکبر ہے، تکبر کرنے والے ہیں، جو اللہ، تکبر صرف اللہ کی ذات ہے، متکبر صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کائنات کے اندر جو تکبری کرنے والے ہیں وہی ہے۔ آج دیکھتے ہو بڑے بڑے مالدار لوگ جب کسی درس قرآن ہو رہے ہوتی ہیں تو یہ بڑے بڑے مالدار لوگ ایک سائڈ سے نکل کے چلے جاتے ہیں، مولوی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا کوئی عالم علماء، کوئی حقانی علماء
درس قرآن میں بیٹھے ہیں کلام پاک لے کر ممبر کے اوپر، یا کوئی حقانی علماء اپنا درس دے رہے ہوتے ہیں، تو جو متکبر بڑے بڑے مال و دولت والے یہ اپنے مال و دولت کی تکبر میں، غرور میں وہ سائڈ ہو کر نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہوئے اپنے گریبانے کھول کر ایڑیاں اٹھا کر وہ نکل رہے ہوتی ہیں۔ اس قسم کے متکبروں کے لیے اللہ رب العالمین یہی جہنم، ان کے لیے زنجیریں، توق اور شعلے، گرم پانی اور پیپ اور اس قسم کی اللہ کی دردناک عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھے ہیں، اور وہ سارے کے سارے وہاں آ کر پہنچ گئے ہیں۔ یہ متکبر جو یوم حساب پر جو یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کل قیامت کے دن کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے دیدار کی یقین نہیں کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں نے اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ پھر آپ کو پکارنا، دائیں طرف سے پکار ہے کہ میری طرف نظر کیجئے، پھر بائیں طرف سے اسی طریقہ کار پکار ہوتی ہے۔ پھر ایک عورت پر نظر پڑی، اپنے ہاتھوں کو کھلے ہوئے، اس پر ہر قسم کی آرائش ہے، جیسے اللہ نے جنت کے اندر آرائشیں رکھی ہیں جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس نے بھی پکارا ہے۔ پہلا پکارنے والا کون؟ وہ یہود کا دائی ہے، اور دوسرے پکارنے والے جو انصار کی دائی ہے۔ اگر آپ جواب دیتے ان لوگوں کی جو دائیں طرف تھے، ایک دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف، اور پھر بائیں طرف پھر ایک عورت پر نظر پڑی، وہ اپنے ہاتھوں کو کھلے ہوئے، اس پر ہر قسم کی آرائش جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے نا، وہ لے کر اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے، اس نے بھی پکارا۔ تو فرمانے والا سب سے پہلے دائیں طرف جو تھے وہ یہودی ہے، اور جو بائیں طرف تھے وہ انصار ہے یعنی نصارہ، اور جو اپنے ہاتھوں کے اوپر سارے آرائشیں لے کر کھڑی تھی، فرماتے ہیں تیسری عورت کی تیسری عورت تھی، اگر آپ جواب دیتے تو آپ کی امت آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے۔ وہ کون تھی عورت؟ وہ دنیا تھی، وہ عورت دنیا تھی کہ ہر قسم کی اس کے ہاتھوں میں ہر قسم کی آرائشیں، اور پھر وہ کہنے لگا ہر قسم کی آرائش اس کے ہاتھوں میں ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے، اس پر ہر قسم کی آرائشیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کچھ نعمتیں بنائیں وہ بھی پکار رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر، کیا دنیا! اللہ اکبر! لوگوں نے 2 نمبر پیسے کما کر آج اپنے دروازوں کے اوپر سونے کا بٹن لگا کے رکھے ہیں۔ جا کے دیکھو، اپنے کمرے کے اندر ہاؤس بنا دی، اوپر میں شیشے سے بنایا ہوا ہے، نیچے سے ہاؤس نظر آنے لگے ہیں۔ اس قسم کی آرائشیں کی ہے اپنے کمروں کو، اپنے دیواروں میں پھولوں سے آرائشیں کیے ہوئے، اندر میں پھول کا سسٹم کیا، باہر سے جو ہے نا شیشے لگا دی، اسی طریقے سے اپنے کمروں میں اس قسم کی آرائشیں، بڑے موٹے موٹے گدے بچھا کے رکھے ہوئے، اور اس قسم کی آرائش ان کی واش روم کی بٹنوں میں بھی سونے اور چاندیوں کی جو ہے کیا ہے بٹن لگا ہوا ہے، اور 2 نمبری پیسے، حرام کی پیسے، سود کی پیسے، رشوت کی پیسے، 2 نمبری کی پیسے، اور کرپشن کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی اتنے دولتیں بنایا۔ آج یہی دنیا ہے، زال دنیا چون عروس و راستاست، درد و روز شوئے دیگر خواستاست، زہر دارد درد و دنیا چمارے گرچے بینی ظاہرش نقشوں نے کر، مین اماید خوب زیبا در نظر، لے کے اجارت بو اجارا خطر۔ یہ دنیا زہریلے سانپ کی جیسے ہیں، بڑے خوبصورت ڈانس کرتے ہیں دیکھنے میں، سپیرے جب بانسیاں بجاتے ہیں، بجانے کے بعد یہ بڑے خوبصورت ڈانس کر رہے ہوتی ہیں، اور اس کی سر کے اوپر بڑی نقش نگار ہوتی ہیں، کیا خوبصورت۔ اگر تمہیں کاٹ دیا وہ سانپ تو تمہیں اس دنیا سے نکلنا ہے، تم اس دنیا میں رہ نہیں سکتے ہو۔ ٹھیک یہ دنیا اسی کی مانند ہے، وہ زہریلے سانپ کی طرح ہے۔ زال دنیا چون رسو راستاست، درد روز شوئے دیگر خواستاست۔ ایک 80 سال کی بڑھیا اپنے آپ کو دلہن کی جیسے سجاتے ہوئے
अपने आप को एक कुंवारी लड़कियों की जैसे बनाकर, अपने मेकअप करके, सुर्खियां लगाकर, दुनिया की लिपस्टिक प्लास्टिक क्या क्या बोलते हैं ये सारे कुछ लगाते हैं, इतनी सारे मेकअप कर रही होती हैं, अपने आप को इससे जवान बनाती है जैसे एक 18, 19 साल 20 साल की एक कुंवारी लड़की है, अपने आप को बनाकर फिर दूसरे शौहर वो इख्तियार करते हैं, दूसरे को जाके पकड़ लेते हैं, और इसी तरीके से वो अपने जवानी को दिखाते हैं और लोग उसके पीछे घूम रहे होते हैं, उस बुढ़िया के पीछे। हालांकि हकीकत में वो क्या है, वो बुढ़िया थी, हकीकत में वो बुढ़िया थी, लेकिन दुनिया की जो रंग रोगन ने उसको इतनी हसीन और खूबसूरत बना दी है कि वो एक जो है ना 18 और 20 साल की लड़कियां बन गई है, लेकिन हकीकत में वो एक 80 साल की बुढ़िया थी। इसी तरीके से ये दुनिया है, दुनिया की मिसाल है ये, इसी तरीके से ये दुनिया की मिसाल है। ये सारे आराइशों को लेकर वो बुढ़िया, जब अल्लाह के रसूल ने देखा वो खड़ी थी, हर किस्म की आराइशें उसकी हाथों पर है, हर किस्म की आराइश उसने हाथों पर लिए खड़े हैं और पुकारते हैं। कहा कि वो दुनिया थी, अगर आप उसकी कहने पर जवाब देती तो आपकी पूरे उम्मत आखिरत की बजाय दुनिया को तरजीह देते, लेकिन आज उम्मत मोहम्मदी दीन की तबलीग करने वाले पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये पूरी दुनिया में फैले हुए ये दावत और तबलीग की काम करने वाले, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, खैर की तरफ बुलाने वाले उन जमातों में शामिल हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर फउलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोगों में से ऐसे जमात होना चाहिए जो लोगों को अच्छे काम की हुक्म करे, लोगों को बुरी काम से रोके, ये वो कामयाब वाली जमात हैं। और ऐसे भी अल्लाह की उम्मत मोहम्मदी में से, अल्लाह की बंदों में से, अल्लाह की नेक बंदों में से, साले बंदों में से फरमाते वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहां व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फरमाती हैं कि जानती हो कि बातों के एतबार से, कौल के एतबार से कौन सी लोग अच्छा है कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वामिल सालिहन, खुद भी अमल सालिहा करते हैं, अपने भाइयों को भी अमल सालिहा की तरकीब दिलाते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुसलमान में से, औलाद आदम की औलाद में से और उम्मत मोहम्मदी में से पैदा किया, फ़ख्र करते हैं क्योंकि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और दाइम खैर की तरफ बुलाने वाले, ये दीन की दाई है, ये दीन की मुबल्लिग है जो उम्मत मोहम्मदी में अल्लाह ने पैदा की है। ऐसे भी नेक बंदा अल्लाह के बंदे इधर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस बुढ़िया की जवाब देती तो कहा कि आपकी उम्मत दीन की बजाय, आखिरत की बजाय दुनिया को तरजीह देते।